بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ماہ رمضان اور زکوٰۃ کے حوالے سے، اور آج ہم یہ عرض کریں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مسلمان عاقل، بالغ اور آزاد پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یعنی 87.48 گرام سونا یا 612.36 گرام چاندی کے برابر مالیت ہو، مالیت کے برابر سونا ہو یا چاندی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی مکان دکان کا کرایہ بھی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ یورپ میں رہنے والے اسپیشل اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت دیکھی جائے تو یہ تقریباً 3,000 کروڑ بنتا ہے، اور 3,000 کروڑ کے اوپر جو بھی جس کے پاس کم از کم 3,000 کروڑ پورے سال سیونگ رہتی ہے، بچت رہتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تو تقریباً جو بھی اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر جو بھی صاحب نصاب ہیں اور وہ مسلمان عاقل، بالغ اور آزاد ہیں تو وہ ضرور زکوٰۃ ادا کریں۔ کن افراد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ 5 افراد ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک بنیادی اصول اور کلیہ یہ ہے کہ انسان صاحب نصاب شخص نہ اپنے اصل کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور نہ اپنی فرع کو۔ اصل سے مراد نہ اپنے والدین کو، ماں باپ کو، دادا دادی کو اور نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اس کے علاوہ جو فرع ہے مراد بیٹا بیٹی، نواسا نواسی اور پوتا پوتی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اس کے علاوہ خامند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خامند کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ خامند کا فرض ہے کہ بیوی کا وہ نان نفقہ پورا کرے اور ضروریات زندگی پوری کرے۔ اور اس طرح مالدار آدمی کی نابالغ اولاد، کیونکہ نابالغ اولاد کے اخراجات بھی ولی کے ذمہ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور کسے زکوٰۃ دی جائے، کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، تاکہ زکوٰۃ لینے والے کی سیلف رسپیکٹ جو ہے، عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہو۔ اور کیا زکوٰۃ فاسق و فاجر کو بھی دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر زکوٰۃ جو ہے فاسق و فاجر کو بھی دی جا سکتی ہے، اگر وہ زکوٰۃ کے مصارف کے اندر یعنی فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کیا بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے۔ تو پہلے دور میں بنو ہاشم کو خمس سے حصہ ملتا تھا، اس لیے انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں چونکہ خمس ختم ہو چکا ہے، اس لیے انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن اگر بہتر یہ ہے کہ حکومت وقت کو، ارباب اقتدار اختیار کو اور اعلیٰ عہدیداران جو ہے سادات کرام کی، بنو ہاشم کی عزت و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سپورٹ کے لیے، ان کی مدد و نصرت کے لیے، ان کی اعانت کے لیے الگ بندوبست کریں۔ اور حاضر محترم، اس کے علاوہ یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو عامل بنایا جا سکتا ہے جن پر زکوٰۃ و صدقہ حرام ہے؟ تو متاخر فقہا کے نزدیک ایسے لوگوں کو عامل بنایا جا سکتا ہے، یعنی عامل سے مراد زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے افراد، عشر اکٹھی کرنے والے افراد، ایسے لوگوں کو بھی عامل بنایا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں،
کہ جن پر زکوٰۃ و صدقہ حرام ہے، کیونکہ وہ صدقہ و خیرات نہیں لے رہے بلکہ وہ تو اپنی تنخواہ اور اجرت لے رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اس گفتگو میں جن حضرات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی اپنی اصول میں بھی اور اپنی فروع میں بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی کو بھی نہیں دے سکتے، اور اپنی فروع میں اپنی یعنی اولاد، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی کو بھی نہیں دے سکتے، اور نہ ہی خامند بیوی کو دے سکتا ہے، نہ ہی بیوی خامند کو دے سکتی ہے۔ یہ آج کی گفتگو کا موضوع تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں دل کھول کر ماہ رمضان میں زکوٰۃ و صدقات اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں ایک فرض جو ہے ادا کرنے سے 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، تو اس کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اپنے معاشرے کے اندر اپنے آس پاس غرباء کو، فقراء کو، یتامہ کو، مساکین کو دیکھیں، اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی جو ہے قریہ قریہ، گلی گلی جو ہے وہ غرباء، فقراء، یتامہ، مساکین کے اندر ضروریات زندگی پہنچا رہی ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں ان کا حصہ بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دل کھول کر اپنے مسلمان بھائیوں کی، معاشرے کے غرباء، یتامہ، جو کہ ہمارا فرض ہے اور ان کا حق ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں معاشرے میں محروم اور سوال کرنے والوں کے لیے حق ہے کہ تمہارے مالوں میں سے ان کو دیا جائے، ان کے اوپر تمہارے مال خرچ کیے جائیں۔ تو دل کھول کر کے غرباء، فقراء، مساکین کی مالی اعانت اور مالی معاونت اور مالی مدد کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔